بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مشتاق ملک، صدر تحریک مسلم شبان، حیدرآباد سے۔ ملک میں حالات بہت خراب ہیں۔ مسلمانوں کی تہذیب، تمدن، ان کی عبادت گاہیں، کوئی چیز محفوظ نہیں ہے۔ آئے دن مستقل ان پر حملے ہو رہے ہیں۔ گیان واپی مسجد، متھرا کی عیدگاہ، کرناٹک کی ٹیپو سلطان کی سرینگا پٹنم کی جامع مسجد، اور پھر اب کرناٹک میں ملالی کے مقام پر ابو الحسن مسجد ہے جس کا رینوویٹ کیا جا رہا تھا۔ وہاں کہا گیا کہ مندر کے آثار نمودار ہوئے، کورٹ کو لوگ بھاگے اور کورٹ نے تعمیر پر سمجھے اسٹے لگا دیا۔ میں ذرا سا گفتگو سے پہلے ایک بات کہوں کہ مسلمانوں، تم صرف غفلت سے بیدار ہو جاؤ، اور تمہاری غفلت نے تم کو اس ملک میں اس مقام پر لا کر کھڑا کیا ہے۔ 25 کروڑ کی تمہاری آبادی ہے، تمہاری تعداد ہے، اور تم کوئی کمزور قوم نہیں ہو، تم بہت ایک طاقتور قوم ہو، اور تم نے انسانیت کی بڑی خدمت کی ہے۔ مظلوموں کو تم نے انصاف دلایا ہے، مظلومیت کے خلاف تم نے سمجھے کہ ہر وقت آواز بلند کی ہے، اور پھر تم وہ قوم ہو جن نے تہذیب اور تمدن کے بڑے علم بلند کیے ہیں۔ تمہارے ہی دم سے یہ ہندوستان سمجھے کہ ہندوستان بنا تھا، اور تم کوئی کمزور، بے بس، لاچار، مجبور نہیں ہے۔ تم مت ڈرو، تمہارے ڈر کو نکالو، اور صرف تم اپنے اندر ایک احساس ملی کو پیدا کر لو۔ احساس ملی جس وقت تم پیدا کر لو گے تو یقینی طور پر تم حالات کے رخ کو پلٹ دو گے۔ اور یاد رکھو کہ جس قوم کی مساجد اگر محفوظ نہ رہیں اور مساجد کو چھین لیا جائے تو وہ قوم سمجھے کہ ترقی نہیں کر سکتی، اپنے مستقبل کے نشانوں تک پہنچ نہیں سکتی۔ جس مذہب کو ہم مانتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے جس دین پر ہم چلتے ہیں، جس کو اللہ نے کہا عند اللہ الاسلام، کہ اللہ نے اسلام کو پسند کیا اور یہ دین مکمل ہے۔ اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی رضیت لکم الاسلام دینا، یہ دین مکمل ہے اور تمہاری رہنمائی کرتا ہے۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھے کہ تعلیمات کو سمجھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حالات میں کیا سمجھے حکم دیا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ بھئی دعائیں کرو، یاد رکھو وہ دعا معلق ہو جاتی ہے جو دعا بغیر تدبیر کے مانگی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول بدر میں آئے تو تدبیر کے ساتھ آئے، اس کے بعد دعا فرمائی، اللہ سے ملتمس ہوئے، اللہ نے فرشتوں کی مدد کی۔ اللہ کے رسول احد میں آئے تو دعا فرمائی، آپ نے خندق کھودی پھر دعا فرمائی، آپ نے سمجھیے کہ بہرحال صلح حدیبیہ کا جو مرحلہ آیا تو پہلے آپ نے سفر کیا، اہتمام کیا، پھر حالات سمجھیے کہ موافق نہیں بنے تو پھر دعا فرمائی، پھر اس کے بعد آپ فتح مکہ کے لیے 10,000 کا لشکر آپ نے تشکیل دیا، پھر دعا فرمائی کہ اے اللہ تو نصرت عطا فرما، ہم کوئی فخر نہیں کر رہے۔ حنین کا مسئلہ آیا، پھر آپ نے دعا فرمائی۔ تو تیاری کے بعد دعا کا مرحلہ آتا ہے۔ ہم بغیر کسی احساس کے، بغیر کسی تیاری کے ہم بولیں اللہ تو ہماری مدد فرما، تو اللہ کی مدد ان پر آتی ہے جو سمجھیے منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ اب منصوبہ بندی کیا ہے؟ منصوبہ بندی یہ ہے کہ آپ بیدار ہوں، آپ کے اندر احساس پیدا ہو، آپ مسلمانوں کو بیدار کریں ان حالات سے، مسلمانوں کو سمجھائیں کہ حالات کیا ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ ملک جمہوری ملک ہے، یہ ملک دستوری ملک ہے، اور یہ ملک بڑا خوبصورت ملک ہے، اور اس ملک میں حق کو حاصل کرنے کے لیے جمہوری انداز سے آپ کو احتجاج کرنا پڑے گا۔ آپ احتجاج نہیں کریں گے، آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ احتجاج مت کرو، احتجاج مت کرو، آپ خاموش رہو، صبر کرو۔ یاد رکھو کہ صبر کی تعریف اسلام میں کچھ اور ہے۔ آپ کو احتجاج کی زبان میں بات کرنا پڑے گا، اور وہ احتجاج کے لیے جب بھی آپ کو کال دی جائے گی آپ کو لبیک کہنا پڑے گا، اور یہ جو لبیک آپ کہیں گے، یہ لبیک اپنے لیے، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی سربلندی کے لیے، مساجد کے بقا کے لیے، اور آپ کی تہذیب اور تمدن کی بقا کے لیے آپ لبیک کہہ رہے ہیں۔
تو بہرحال آپ کو لبیک کہنا پڑے گا، احتجاج کی زبان میں بات کرنا پڑے گا۔ حکومتیں اس وقت تک آپ کی بات نہیں سنتی جب تک کہ آپ منظم اور متحد ہو کر احتجاج کی زبان میں بات نہ کریں۔ اور میری درخواست ہے کہ جو مسلم ایم ایل اے ہیں، جو مسلم ایم پیز ہیں، بڑا افسوسناک پہلو ہے، میں بات لمبی نہیں کروں گا، کہ اس طوفان کے بعد کوئی مسلم ایم پی نے تمام ایم پیز کو جمع کرنے کی سمجھے کوئی کوشش نہیں کی۔ ابھی میں کچھ ایم پیز سے دلی میں بات کر کے آ رہا ہوں کہ بھئی آپ کو جاگنا پڑے گا، آپ کو بدلنا پڑے گا، آپ کو اٹھنا پڑے گا، اور آپ کو ایوانوں میں پوری طاقت سے بات کرنی پڑے گی۔ تو بہرحال سمجھیے کہ مسلم ایم ایل ایز ہوں، مسلم ایم پیز ہوں یا مسلم سیاستداں ہوں، ان کی ذمہ داری ہے کہ آپ مسلمان ہیں، پہلے آپ کا دین ہے، اس کے بعد آپ کی سیاست ہے، پہلے امت ہے، اس کے بعد آپ کی سیاست ہے۔ خدا را آپ بھی بیدار ہوں، آپ بھی سمجھے کہ لوگوں کو بیدار کریں حالات سے۔ یہ جمہوریت کی لڑائی ہے، ملک کی بقا کی لڑائی ہے۔ ملک باقی رہے گا جب سب باقی رہیں گے، کسی کو ختم کر کے ملک کو باقی نہیں رکھا جا سکتا۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہے۔ آپ اپنے اندر احساس کو پیدا کیجئے، کوئی ڈر اور خوف کو اپنے اندر پیدا مت کیجئے۔ آپ بڑی تاریخ رکھتے ہیں، آپ نے انسانیت کو بچایا ہے، ملک کو بنایا ہے۔ یہ ملک کو بنانے، اس کو آزاد کرنے میں آپ نے بڑی قیمت ادا کی ہے، تو آپ کو ڈرنا نہیں چاہیے۔ بہرحال احتجاج کی زبان کو استعمال کرنے کا وقت ہے، جب بھی کال دیا جائے، جب کبھی بھی بات کی جائے، اور یہ بات سمجھیے منظم انداز سے ہوگی۔ ملک گیر پیمانے پر ہم کوششیں کر رہے ہیں، تمام سے رابطہ پیدا کر رہے ہیں۔ بہرحال حیدرآباد سے ایک سمجھیے کہ مرکزی تحریک اس وقت ملت اور ملک کو بچانے کے لیے انشاءاللہ شروع کی جائے گی۔ بہت سے لوگوں سے میں نے گفتگو بھی کی ہے، تو احتجاج کی زبان کو سننے کے لیے اور لبیک کہنے کے لیے آپ کو تیار ہونا پڑے گا۔ آپ زیادہ فکر مند نہ ہوں، آپ کی بڑی تاریخ ہے، اور آپ کو سمجھیے اگر آپ لاپرواہی کریں گے تو مٹا دیے جائیں گے۔ آپ کو سمجھیے کہ بے حسی کو ختم کرنا ہے، اپنے صبح و شام کو بھی سمجھیے بدلنا پڑے گا، اور وہ تحریکیں جو اس قسم سے کام کر رہی ہیں ان کا بھرپور آپ کو ساتھ دینا پڑے گا، تعاون کرنا پڑے گا۔ دامے درمے سخنے ایسی تحریکوں کو اس وقت سمجھیے کہ تعاون کی ضرورت ہے۔ بہرحال آپ کو بیدار ہونا پڑے گا، آپ زیادہ فکر مند نہ ہو۔ انشاءاللہ مساجد بھی آباد رہیں گی، مساجد کا تحفظ ہوگا، اذانوں کا تحفظ ہوگا، شریعت کا تحفظ ہوگا، لیکن آپ کو بیدار ہونا پڑے گا۔ اللہ آپ کی حمایت کرے، آپ کے اندر بیداری پیدا کرے، اور جو باتیں میں نے مختصر کہی ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔